راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، آئے رے نیند مسافر آئے رے نیند مسافر تیری، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل۔ ہمارے سلسلے کے اندر دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہوتے ہیں الحمدللہ۔ مبلغین دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس سلسلے کے اندر سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف منہاج العابدین، اس کے مضامین الحمدللہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آج اس سلسلے کے اندر ہم اس کے آخری باب کو انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ اس کے اندر کیا مضامین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے، انشاءاللہ مفتی صاحب کی زبانی اس کو ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے ہم حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور 6 باب الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ آخری باب جو ہے وہ عجب ریاکاری سے متعلق تھا، وہ بھی ہم نے الحمدللہ 2 سلسلوں کے اندر اس کو مکمل کیا۔ آج 7واں باب الحمدللہ ہم سنیں گے۔ تو 7ویں باب کے اندر کون سی باتیں ہیں یا کس موضوع کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیر بحث لے کر آئے، ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں باب آخری باب ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کا جو عنوان قائم کیا ہے مقام شکر کا باب۔ مقام شکر کا باب، جی ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس باب کے اندر صبر کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے، صحیح، لیکن بڑی مختصر گفتگو ہے۔ ٹھیک ہے، اصل جو گفتگو ہے وہ شکر کے بیان میں کی گئی ہے۔ صحیح، صبر اور شکر دونوں ہی اخلاقی اور جو باطنی علوم ہیں ان کا بڑا ہی اہم حصہ ہیں، اور ایک روایت میں ارشاد ہوا کہ دین کے 2 حصے ہیں، نصف حصہ شکر ہے اور نصف حصہ صبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں صبر اور شکر کی اتنی اہمیت ہے۔ صحیح، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کے اندر جو بھی چیزیں بیان فرمائی ہیں، سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر ہوتا کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں ضروری ہے اور اقسام کیا ہیں، صحیح، پھر شکر ہوتا کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر شکر کے حوالے سے بڑی فکری گفتگو بھی کی ہے، اور
اس موضوع کا تجزیہ یہ کیا ہے کہ یہ بڑا آسان باب ہے. صحیح. دیگر جو عنوانات پیچھے قائم کیے گئے تھے ان کے مقابلے میں جو شکر ہے، شکر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ہی جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے. اب ایک گناہ گار آدمی ہے، اسے بھی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک نیک آدمی ہے، اسے بھی نعمتوں سے نوازا ہے. صحیح. تو شکر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق صرف اور صرف نیک لوگوں سے ہو. تو یوں ہر شخص ہی مقام شکر کی طرف متوجہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر شخص کو شکر کرنا چاہیے. اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کس چیز پر شکر کروں. صحیح. ایسا نہیں کہہ سکتا وہ. ٹھیک ہے. تو حضور اس کا تعلق پیچھے سے کیسے؟ یعنی ہم تو سن رہے تھے دشواریاں، یعنی عبادت کی راہ کے اندر آنے والی دشواریاں، تو شکر کیا دشواری ہے، کیا ہے اس کا پیچھے؟ شکر نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اس طریقے کی جو کتابیں ہوتی ہیں جن میں ابواب کے تحت چیزوں کو تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس کا جو آخری باب ہوتا ہے وہ گویا کہ خلاصے کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ مقام شکر جو بھی آپ نے بیان کیا یہ ہے، تو اس میں وہی جو ثاقب بھائی نے سوال کیا، تو ان دونوں کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں شکر نتیجے کے طور پر بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بیان کی ہیں باتیں کہ شکر اہل قدر کا خاصہ ہے. صحیح. جنہیں قدر معلوم ہے، اہمیت معلوم ہے. ٹھیک ہے. اور شکر نہ کرنے والوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. صحیح. تو شکر کی اہمیت اس لیے بیان کی ہے کہ پیچھے جتنی بھی اہم ترین باتیں بیان کی گئی، اخلاص کے حوالے سے ہو، تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے ہو، اور چیزوں کے حوالے سے ہو، تو ایک تو شکر وہ ہے جو دنیاوی نعمتوں پہ کیا جاتا ہے. صحیح. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکر کی دو قسمیں کی ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ شکر جس کا تعلق امور دنیا سے ہے، دوسرا وہ شکر جس کا تعلق دینی امور سے ہے. ٹھیک ہے. آپ بیان کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شکر نہیں کرتا ٹھیک تو اس سے اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں. صحیح. اب یہ کتاب سکھا رہی ہے اللہ کے راستے پر چلنا، جی بالکل، عبادت گزاروں کے راستے پر چلنا، زہد اور تقوی کے راستے پر چلنا. جی. تو یہاں بطور خاص ایک دینی شکر بھی خاص طور پر سمجھیے کہ فوقیت رکھتا ہے. تو ان لوگوں سے یہ خطاب ہے کہ ساری باتیں سن لیں، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ اگر شکر نہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو یہ نہ ہو کہ جس مقام پر آج ہو وہ سب چھین لی جائے. ٹھیک ہے. یعنی پیچھے جتنی باتیں بیان ہوئی تھی کہ عبادت کے راستے میں جو مشکلات آئیں گی یا جو گھاٹیاں یا جو دشواریاں عبور کرنا پڑیں گی، اب جب کہ وہ عبور کر لی ہیں اللہ کی توفیق سے، تو اب مقام شکر یہ کہہ سکتے ہیں. پہلے بھی مقام شکر تھا اور اب بھی اور زیادہ بڑھ گیا مقام شکر کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی زیادہ انسان کو بصیرت عطا کی ہے، جتنی زیادہ فہم عطا کی ہے، جتنی زیادہ مطلب عمدگی عطا کی ہے، تو اس کی نعمتوں میں تو اضافہ ہوا ہے نا. تو اب اینڈ اس پر ہو رہا ہے کہ ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے شکر کرنا بندہ نہ بھولے. ٹھیک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو وجوہات بیان کرتے ہیں کہ شکر کی اہمیت کیوں ضروری ہے. فرمایا ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے دوام، یعنی ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے ان نعمتوں کا ہونا ضروری ہے، شکر کا ادا کرنا ضروری ہے. شکر ادا نہیں کرے گا تو وہ نعمتیں ممکن ہے کنٹینیو نہ رہیں، استمرار باقی نہ رہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ شکر کرنے کی وجہ سے عبادتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک بڑا ہی پیارا نقطہ بیان فرمایا. قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کوٹ کی ہے اور اس سے بڑا ہی پیارا ایک نقطہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو نعمتیں دیتا ہے، ان پر عنایتیں فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی دے کر لیتا نہیں ہے، دے کر لیتا نہیں ہے جب تک بندے خود ایسے حالات پیدا نہ کریں. ٹھیک ہے. اپنی کوتاہی یعنی بندے کی کوتاہی ہوتی ہے. کون سی آیت ذکر کی؟ جی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلنا چاہیں. اب یہ آیت ایک اور پس منظر میں بیان کی جاتی ہے نا، یعنی کسی قوم کی حالت کو بہتر نہیں کرتا جب تک وہ خود بہتر نہ کرنا چاہے.
اب لا یغیرو تو مطلق ہے، جی جی اس کا دوسرا معنی اس مقام پر بیان کیا ہے کہ اس قوم کو جو کچھ جس حالت پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ٹھیک آسائشوں میں رکھا ہے، بہتری میں رکھا ہے، اپنی عنایات اور نوازشوں میں رکھا ہے، اس کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے جب تک وہ قوم خود اس میں بگاڑ پیدا نہ کرے۔ سبحان اللہ، کیا جہد بیان کی ہے۔ حضور اب شکر کے دو یعنی ایک تو نعمتوں میں کنٹینیو یعنی تسلسل، دوسرا اضافہ۔ اب یہ یعنی ان دونوں بات پہلوؤں پر یعنی خیال آتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ اب نعمتیں تو اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں پہلے سے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شکر پر موقوف ہوگی، شکر ان کو بڑھائے گا بھی اور شکر جو ہے ان کے اندر تسلسل بھی قائم کرے گا۔ شکر نہیں کریں گے تو جو لکھا ہوا ہے وہ اس میں رکاوٹ آ جائے گی، کیا ایسا ہم سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیے جو تقدیر کا معاملہ ہے اور لکھے جانے کا معاملہ ہے، اس میں تو علماء بڑی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور اس تفصیل کا ایک حصہ یہ ہے جی جی کہ کچھ چیزیں اٹل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹلتی نہیں ہیں، ٹھیک کچھ چیزیں معلق ہوتی ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ، یعنی کنڈیشنل ہوتی ہیں۔ جیسے دعاؤں پر معلق۔ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ اسی مقصد کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ بلم بن باورا کے متعلق خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں لکھا کہ اسے ہلاک کر دیا گیا، ساری اس کی جو ہے وہ اعزازات، کرامتیں، اس کا جو بھی اسے شرف دیا گیا تھا سب چھین لی گئی۔ اس کے بارے میں کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی شکر ادا نہیں کیا تھا، اگر یہ شکر ادا کر لیتا تو اس کی نعمتیں باقی رہتی۔ تو یوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسرے چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ نعمتوں کو مستقل قائم رہنے کے لیے شکر ایک لازمی پہلو ہوا، لازمی ہوا کہ جو شخص شکر ادا کرتا رہے گا تو اس کی نعمتوں میں برکت بھی ہوگی، اضافہ بھی ہوگا اور اضافہ بھی ہوگا، کنٹینیو بھی رہیں گی، اور پھر وہ نعمتیں زائل ہونے سے بھی بچی رہیں گی۔ بالکل ٹھیک ایسا ہی معاملہ ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ذکر کی ہے امام غزالی علیہ الرحمٰن نے، فکفرت بانعم اللہ، لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالی کی نعمتوں کا، فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا انہیں بھوک میں اور خوف میں۔ خوف ایک ظاہر بات ایک آفت ہے، مصیبت ہے، جی بالکل، بما کانوا یصنعون، بس سبب اس کے جو ان کے اعمال تھے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ بندے خود اپنی حالت متغیر کرتے ہیں ناشکری کر کے۔ اب یہ خود ایک تفصیل طلب ڈیٹیلز والی چیز ہے، ناشکری کسے کہتے ہیں، امام غزالی رحمہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے اور ان قریب ہم اسے آج کے سلسلے میں ڈسکس کریں گے۔ ایک اور آیت مبارکہ، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا۔ پھر وہ آیت مبارکہ، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ اور یہ ساری گفتگو جو ہماری چل رہی ہے دونوں کیٹیگریز کے لیے چل رہی ہے، چاہے وہ دنیاوی نعمتیں ہوں چاہے اخروی نعمتیں۔ بلا شبہ۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی تو مفتی صاحب ایک ذہن میں بات آ رہی ہے کہ یہاں خطاب جو ہے وہ مسلمانوں اور کافروں دونوں سے ہے، دونوں سے ہو رہا ہے، دونوں سے ہے نا، دونوں سے ہو رہا ہے۔ خطاب دونوں سے ہے یہاں پر۔ ٹھیک، والذین نہتدوا زادہم ہدی، اور جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ہدایت دیتا ہے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف بڑھے کوشش کرے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ تو وہ ہے کہ جو شکر ہے وہ کیا ہوتا ہے، مطلب شکر کی اہمیت، ضرورت کیوں ہے شکر کی؟ اس لیے ضرورت ہے کہ خود رب کریم عز و جل نے شکر کی اہمیت کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، بندوں کے لیے شکر کی طرف رجوع کرنے کو بیان کیا ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکر کی اقسام بیان کی ہیں اور بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ، لیکن آسان انداز میں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو طرح کی ہیں۔ اچھا، اگر کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں تو بہت آسانی رہے گی۔ جب اتنے کاغذ قلم کا آپ نے فرمایا تو پھر لے ہی آئے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین۔ میں ایک وہ کال سنا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں وضاحت فرما دیں کہ اس طریقے کا کال تھا بزرگوں سے منقول کہ
کہ نعمتیں جو ہیں وہ گویا کہ درندے یا پرندے ہیں، درندے ہیں یا پرندے ہیں، ان کو شکر کی زنجیر سے یا شکر کے پنجرے میں قید کر لو. تو اس کی کچھ وضاحت اگر ہو جائے تو اتنا کاپی قلم بھی جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے ناظرین. جو سارا فلسفہ بیان ہو رہا ہے نا وہ یہی ہو رہا ہے کہ جب بندہ ناشکری پر آتا ہے تو پھر نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اب ناشکری کسے کہتے ہیں تفصیل تو آ رہی ہے، لیکن ایک خلاصہ عرض کروں کہ شکر کس کا ادا کرنا ہے، یہاں کس کے شکر کی بات ہو رہی ہے؟ رب کے شکر. مطلب یہاں بندوں کے شکر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دینے والا ہے، بندے نعمتیں لینے والے ہیں. نعمتیں دینے والے کو کہتے ہیں منعم. منعم. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس نے ہمیں جسمانی نعمتیں دیں، دنیاوی نعمتیں دیں، دینی نعمتیں دیں، ہر طرح سے نعمتوں سے نوازا. اب بندہ اس کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ بندہ اس کا شکر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے ذریعے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے جو بھی طریقے ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے. عبادت تعظیم کا سب سے بڑھ کر طریقہ ہے، یعنی غایت تزلزل، اعلیٰ درجے کی تعظیم ہے عبادت. تو عبادت اختیار کر کے شکر ادا کیا جائے، زبان سے الحمد کہہ کر شکر ادا کیا جائے، دل کے اندر اقرار کر کے شکر ادا کیا جائے، اور اس کی نافرمانی سے بچ کر شکر ادا کیا جائے. کیونکہ جب نافرمانی ہوتی ہے تو نافرمانی لازم آتی ہے ترک ادب کو، کہ مطلب کہ ایک بندے کے اندر کوئی احساس نہیں ہے سامنے والے کا، تو اس نے اس کی باتوں کو سنجیدہ اور سیریس لیا ہی نہیں، عمل کیا ہی نہیں. تو شکر کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بندہ نافرمانی والے کاموں سے بچ کر شکر ادا کرے. اب آتے ہیں ان کی طرف. اقسام. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دو قسمیں، ایک دنیاوی نعمتیں اور ایک دینی نعمتیں. پھر دنیاوی نعمتوں کی دو قسمیں، ایک ہے نفع ملنے کی نعمت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نفع عطا فرمائے. دنیاوی نعمت کی بات ہو رہی نا بھئی، کسی کا روزگار اچھا ہے یہ بھی ایک نفع ملنے کی نعمت ہے، کسی کی اولاد ہے وہ بھی نفع ملنے کی نعمت ہے. اب اس کی مزید تفصیل بیان ہو رہی ہے. ایک ہے نفع ملنے کی نعمت اور ایک ہے نقصان سے حفاظت کی نعمت. پھر نفع کی جو نعمت ہے اس کی دو قسمیں ہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ کا تجزیہ دیکھیں آپ کس طرح تقسیم کیا ہے. فرمایا نفع کی نعمتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ صحیح پیدائش اور جسمانی سلامتی. پیدائش میں اگر نقص آ جائے نا تو پھر ساری زندگی کا روگ ہو جاتی ہے چیزیں. تو صحیح پیدائش جن کی ہوئی ہے، مطلب کوئی اپاہج نہیں ہے، اندھے نہیں ہیں، دل کے بال پورے ہیں، بالوں کا گردہ ایک ہوتا ہے، تو صحیح پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے انہیں، تو جسمانی سلامتی موجود ہے. تو یہ ہے نفع کی ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ عافیت اور مرغوب چیزوں کا حصول ہوتا رہے. بندے کے ارد گرد وہ چیزیں موجود ہیں کہ جن سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور لذتیں حاصل کرتا ہے. وہ جیسے غذائیں ہیں، ٹھنڈا سایہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، سواری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اب نقصان سے حفاظت بھی ایک نعمت ہے. نقصان سے حفاظت کی صورت کیا ہے؟ دو قسمیں اس کی بھی کی. ایک یہ ہے کہ ذاتی عوارضات میں بگاڑ سے حفاظت ہے نا. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت پیدا فرمایا، پیدائشی طور پر کوئی نقص نہیں تھا، لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، اپاہج ہو گیا.
تو ایک نعمت کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نقصان سے بھی سے محفوظ فرمائے. ایک نقصان وہ ہوتا ہے جو انسانی جو ذاتی عوارضات ہیں انہیں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. ایک نقصان وہ ہوتا ہے جو خارجی طور پر پہنچتا ہے. ٹھیک. یعنی کوئی گاڑی ٹکر مار دے اگر. ٹھیک ہے. یا کوئی جانور جو ہے وہ کاٹ لے آ کر. ٹھیک. تو خارجی چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے. صحیح. مطلب اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے. صحیح. اس طرح کا نقصان نہ پہنچنا بھی نعمت ہے. پھر امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو دینی نعمت ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیاوی نعمتوں کی تقسیم تھی. ٹھیک ہے. دینی نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک. ایک نعمت ہے نعمت توفیق، اور دوسری نعمت ہے نعمت عصمت. ٹھیک. نعمت توفیق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دیا، ٹھیک ہے، اتباع کی توفیق دی، سنت پر پیروی کی توفیق دی، اطاعت کی توفیق دی. یہ ہے نعمت توفیق. اور دوسری ہے نعمت عصمت، یعنی حفاظت، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے محفوظ رکھا، بدعت و گمراہی سے محفوظ رکھا، گناہوں سے محفوظ رکھا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے نعمتوں کا تجزیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس طرح نعمتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے. نفع پہنچانے والی چیزیں بھی نعمت ہیں، اور نقصان جو نہیں پہنچ رہا اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے نا. وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، نہ پتہ ہے نہ شمار ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں نا کیسی کیسی بیماریاں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جی. جن کے نام نہیں سنے ہوتے، ایسی بیماریاں جن کے علاج آج تک دریافت نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن آج تک دریافت نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین. جو نعمتیں دی ہیں انہیں برقرار رکھے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکر کی تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک. کہ شکر ہوتا کیا ہے. نعمتیں بیان کر دیں، شکر نعمتوں کے مقابل میں ہوگا، نعمتوں کے بدلے میں ہوگا. تو کافی ایک گاڑی گفتگو کرنے کے بعد خلاصے کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شکر کی تعریف کیا ہے. فرمایا احسان کرنے والے کی نعمت کے مقابلے میں، احسان کرنے والے کی نعمت کے مقابلے، احسان کرنے والے کی نعمت کے مقابلے میں جو تعظیم کی جائے اسے شکر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، اور نعمتوں کے ملنے پر بندہ جب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے گا اور تعظیم کے جو طریقے اپنائے گا اس بنیاد پر، وہ شکر کہلائے گا. اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ یہ جو پیچھے نعمت کی اقسام ذکر کی ہیں، جس چیز کو نہیں ملی تو اس پر شکر بھی لازم نہیں ہے. کو جو کہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا، جس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، تو اب وہ زائل ہوتی رہی کسی بھی وجہ سے، تو اب وہ شکر لازم نہیں اس پر. یہ کہا جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے نا وہ پیرالائز ہو گیا، جی جی، بعد میں صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. مقام شکر تو ہے نا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرمائی. پیدائشی جو ہے وہ اپاہج پیدا ہوا، پیدائشی اپاہج پیدا ہوا، اس کے ٹانگیں جو ہے نا وہ مثال کے طور پر پولیو زدہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ تو سلامت ہیں. صحیح. اس کی آنکھیں تو سلامت ہیں. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. دیگر نعمتوں کا اعتبار کریں، دیگر نعمتوں کا اعتبار رکھے. اور امام غزالی علیہ رحمہ تو یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو مصیبت پہنچتی ہے نا، مصیبت کے پہنچنے کا جو موقع ہے وہ بھی مقام شکر سے خالی نہیں ہے. اللہ اکبر. کس طرح؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو میرے نزدیک اس مصیبت میں بھی 4 احسان پائے جاتے ہیں. مصیبت میں احسان پائے جاتے ہیں. مصیبت میں بھی 4 احسان پائے جاتے ہیں. ٹھیک. نمبر 1 اللہ کا شکر ہے وہ مصیبت میرے دین میں نہیں آئی. سبحان اللہ. دوسری اس سے زیادہ نہیں آئی. ٹھیک. تیسری اللہ تعالیٰ نے مجھے رضا بالقضاء کی توفیق بخشی، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. چوتھی
جو مجھے صبر کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجھے ثواب کا موقع میسر آیا. تو جو مصیبت ہے وہ بھی مقام شکر سے خالی نہیں ہے. جب مجھے ایک بہت ہی پیاری حکایت یاد آ رہی ہے، اگر آپ جی بالکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی جگہ سے گزرے تو وہاں ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ جو آنکھوں سے نابینا تھا، بصارت اس کی جا چکی تھی اور مفلوج تھا اور برس زدہ تھا. تو اور اس کی زبان پہ یہ جاری تھا کہ یا اللہ عز و جل تیرا شکر ہے، یا مالک تیرا احسان ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ شخص تو اتنی مصیبتوں میں گرفتار ہے اور تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے. اس سے سوال کیا تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے. تو اس نے کہا یا روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ بے شک میں اندھا بھی ہوں اور کوڑ زدہ بھی ہوں اور مفلوج بھی ہوں، لیکن میں تو اپنے رب کی دولت ایمان اور نعمت ایمان کا شکر ادا کر رہا ہوں جو اس نے مجھے دی ہے. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا بے شک تو نے بڑی صحیح اور درست بات کی اور بھی معجزے کے طور پہ اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ جاتا رہا اور فالج بھی ختم ہو گیا اور اس کی بینائی آ گئی. تو واقعی میں نعمتیں نہ بھی ہوں تو پھر بھی دولت ایمان بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم شکر کی تعریف پر گفتگو کر رہے تھے کہ احسان کرنے والے کے احسان کے بدلے میں جی جو تعظیم کی جائے وہ شکر کہلاتی ہے. ٹھیک. اب تعظیم جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتی ہے، اعضاء سے بھی ہوتی ہے، قلبی طور پر بھی ہوتی ہے. یہاں رب کے مطلب احسانات اور شکر کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں آئی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار شکر کس طرح ادا کریں. تو اس کی ایک ہمیں دنیاوی طور پر مثال بھی مل جاتی ہے کہ جب کوئی سیٹ ہوتا ہے یا کوئی مالک ہوتا ہے، اس کا غلام ہوتا ہے، جب تھوڑا سا غور کرے کہ جو غلام جو ہے وہ مالک کا جتنا زیادہ شکر کرتا ہے تو اتنا ہی مالک اس پر مزید نعمتوں کا اضافہ کرتا ہے، اس پر مزید نعمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے. تو ایک شخص جو دنیاوی طور پر رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کا کیسے شکر ادا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ایک مثال سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح دنیاوی مالک کی غلام جو ہے وہ شکر گزاری کرتا ہے تو اس کی نعمتوں میں مزید برکت ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ مالک نعمتیں بڑھا دیتا ہے. جی. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں حکم فرمایا کہ میری نعمتوں کا شکر کرو تو اس میں اضافہ ہو جائے گا، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. شکر کو سمجھنے کے لیے ایک اچھی مثال ہے یہ. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی بے شروع کی کہ شکر کا مقام کون سا ہے، مطلب شکر کا موقع کب ہے. ٹھیک. نعمتوں کے ملنے پر جو شکر ہے اس کا موقع ہے. ٹھیک. اور ایک نعمتیں تو وہ ہے نا جو بعد میں ملتی ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے، حادث ہوتی ہے، جیسے نوکری لگ گئی. ٹھیک ہے. یہ ایک نعمت ہے جو پیدائشی نہیں ہوتی، ٹھیک، بعد میں پیدا ہوتی ہے، وقت کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں اس طرح کی چلتی ہیں. ٹھیک. وہ چیزیں تو آئیں گی سو آئیں گی نا، لیکن اس سے پہلے بھی تو نعمتیں ہیں. جی. ان کا بھی شکر ادا کرنا نہ بھولے بندہ. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ جب جی نعمت کے ملنے کا موقع آئے بطور خاص شکر ادا کیا جائے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی اپنے احساسات کی طرف غور کرے تو ان کا تجزیہ کرے کہ جو میرے احساسات ہیں فکری طور پر، جی، میرے احساسات کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے یا عجز ہے، تواضع ہے، اور میری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. پچھلے موضوع سے یوں بھی تعلق بنتا ہے کہ غرور اور گھمنڈ پچھلے سلسلے کا موضوع تھا. اس میں بندے کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اسے اپنا کمال اپنے بل بوتے پر ہونے والے چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یوں شکر کی طرف سے وہ اندھا ہو جاتا ہے. تو بندہ اپنے احساسات کا تجزیہ کرتا رہے کہ میرے احساسات کیا ہیں. تو جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے نعمتوں کے اندر. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ ایک بحث ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کیا جاتا ہے. اور صبر کے اپنے فضائل، صبر کے اپنے مواقع، پھر کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں آپ نے درج فرمائی، کچھ چیزوں سے تقابل کیا. لیکن اپنا تجزیہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ
جو مقام مصیبت ہے وہ بھی شکر سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس موقع پر بھی شکر کرنے میں کوئی مطلب کہ ممانعت نہیں ہے اور شکر ادا کیا جا سکتا ہے. پھر خلاصہ یہ نکالا امام غزالی رحمہ نے کہ صبر اور شکر جی. دونوں کی جو جڑ ہے نا وہ بصیرت ہے. بصیرت اصل وہ نگاہ، یعنی ایسی فکر، ایسی سوچ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو. توجہ اللہ ہوگی تو بندہ شکر کی طرف بھی آئے گا اور صبر کی طرف بھی آئے گا. تو فرمایا کہ بصیرت اصل چیز ہے جو دونوں کی طرف انسان کو آمادہ کرتی ہے. اور بصیرت ہی نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. بصیرت پیدا کیسے ہو، یہ بھی تو بتائیے نا. وہ آپ بصیرت فرما رہے ہیں تو ایسی بصارت کہاں سے لائیں؟ بڑا اہم سوال ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے. ایک شاعر نے کہا ہے نا، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. تو بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو. تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو دل میں روشنی پیدا کرتا ہے اور وہی ہدایت دیتا ہے اور وہی بندے کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے. تو سب سے پہلے بندہ خود اپنے آپ کو اس درجے پر لے کر آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بصیرت طلب کرے، مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر بصیرت کے مختلف وہ ہیں مطلب کہ اسباب ہیں. ایک بہت بڑا سبب ہے اچھے اعمال، یعنی اعمال صالحہ کی برکتوں سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جو اسباب بندے کے ہاتھ میں ہے، ایک تو وہ ہے کہ کسی ولی کی نگاہ پڑ گئی تو کائنات ہی جو ہے تبدیل ہو گئی دل کی. بے شک. جو بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے، علم جو ہے وہ بصیرت کا سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے بڑا سبب ہے. علم سے بصیرت کے راستے کھلتے ہیں. مطلب علم ہوگا تو قرآن کا فہم ہوگا، علم ہوگا تو حدیث کا فہم ہوگا، علم ہوگا تو احکام شریعت کا فہم ہوگا. اور علم کا معنی ہی نور ہے. علم کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جس سے جو پردے اور رکاوٹیں جو حجاب بن رہے ہیں وہ چھٹ جائیں، دور ہو جائیں، اور جو حقائق ہیں وہ بالکل منکشف ہو کر سامنے آ جائیں. یہ علم کی تعریف ہے. تو بصیرت علم سے حاصل ہوتی، علم دین سے حاصل ہوتی ہے. بصیرت جو ہے وہ اعمال صالحہ سے حاصل ہوتی ہے. بصیرت قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہے. بصیرت اولیاء کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، اولیاء کی توجہ سے حاصل ہوتی ہے، صالحین کی دعاؤں سے حاصل ہوتی ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اسباب پیدا کرے. یہ الگ سے کوئی چیز ہے یا سمجھ بوجھ ہی کو بصیرت کہا جا رہا ہے؟ یعنی کیا ہے اس سے اب تھوڑا سا سمجھ بوجھ کا ہی نام بصیرت ہے. ٹھیک ہے. تفقہ فی الدین کا نام بصیرت ہے. اچھا، تفقہ فی الدین، دین کا من تعلق. یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. تو دین کی سمجھ بوجھ ملنا ہی تو بصیرت ہے. دنیاوی سمجھ بوجھ میں اضافہ نہیں کہلائے گا. نہیں، ہرگز نہیں. بڑا تیز کاروبار، ذہانت ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ ذہانت ہے، وہ دماغ کی تیزی ہے، وہ تجربہ ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے اچھے نام دیے جا سکتے ہیں. وہ عمدگی کہلائے گی، ایک اچھا وصف ضرور کہلائے گا، ٹھیک ہے، لیکن دینی کمال کا حامل وصف نہیں کہلائے گا. صحیح. بصیرت ایک ایسا وصف ہے جسے دینی طور پر ایک مرتبہ حاصل ہے. وہ جو چھٹی حص کا لفظ بولا جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے. نہیں، یہ وہ نہیں، وہ الگ چیز ہے. وہ ایک الگ چیز ٹھیک ہے. ہے. وہ تو ایک چور کے بھی دماغ میں ہوتی ہے کہ چھٹی سے بتا دیتی ہے کہ پولیس آنے والی ہے. جی جی. تو بصیرت ایک وہ چیز ہے، ایک روایت میں ارشاد ہوا نا، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ فراست اور بصیرت تقریباً وہ ہے مترادف الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان، آپ حضرات کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے، کچھ ایسے سوالات قائم ہو جاتے ہیں جس سے
ایک موضوع کے اندر جان آ جاتی ہے، اور یعنی کچھ ایسے اطراف ہوتے ہیں موضوع کے جو عوامی سطح پر اٹھنے والے سوالات ہوتے ہیں، انہیں کی نمائندگی کرتے ہیں حضرات۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور بحث شروع فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شکر کرنا کام ہے قدردانوں کا۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک بڑی پیاری جو ہے وہ مثال ارشاد فرمائی کہ ایک شخص کسی دینی مسئلے کے اندر الجھا ہوا تھا، اسے تھی کہ بھئی میں، اب مسئلے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک درپیش مسئلے ہوتے ہیں اور ایک معلوماتی مسئلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو جاننا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا تھا، یہ درپیش مسئلہ نہیں ہے، یہ معلوماتی مسئلہ ہے۔ تو سب سے زیادہ جو بندے کو تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ درپیش مسئلے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کسی شہر میں ایک لاش پہنچی، اچھا اس کا سر نہیں تھا، دفنا دیا، 2 دن کے بعد سر پہنچا، بلا مبالغہ کوئی 25 فون آئے ہوں گے مجھے اس شہر سے، اس کا ہے، کبھی اس کا ہے، کبھی اس کا ہے، کبھی اس کا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے دفن کرنا ہے۔ شہر میں بات پھیل گئی، اب کیا کریں جناب، اس قبر کو کھودیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک لوگوں کے زیادہ تر رجحانات یہ تھے اب اسی قبر کو کھود کے سر اسی میں رکھ دیں، اسی قبر کے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے ایک درپیش مسئلہ، سب حیران پریشان کیا کرنا ہے اور کیا کیا جائے۔ تو خیر میں نے عرض کیا کہ اس قبر کو کھولنا جائز نہیں ہرگز بھی، قبرستان میں اس کو دفنا دیا جائے، الگ سے باقاعدہ قبر بنا کے اس کو دفنا دیا جائے، اس پرانی قبر کو نہیں کھول سکتے۔ تو یوں درپیش مسئلہ، درپیش مسئلوں کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک پیچیدگی آ جاتی ہے۔ صحیح۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بندے کو جب اس کا جواب پتا چلا تو کیسی خوشی ہو، اللہ زیادہ خوشی ہوتی ہے اس وقت، تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی خوشی اسی وقت آتی ہے۔ درہم و دینار ملنے پر، مال و اسباب ملنے پر خوشی نہیں ہوتی جتنا ایسے درپیش مسئلے پر جواب ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جو دوسرے شہر والے تھے ان کو اگر یہ مسئلہ بتایا جائے، دیکھو بھی کبھی ایسی صورت پیش آئے تو یوں کرنا چاہیے، وہ اس کو ایک عام اور نارمل سی بات لیں گے اور ایک پیش آمدہ مسئلے کے طور پر لیں گے کہ ٹھیک ہے، اچھا معلوم ہو گیا، کبھی ایسا ہوا تو کام آئے گا مسئلہ۔ چلے پھر دلچسپ مسئلہ نا، اس کے علاوہ بھی کئی ہوتے ہیں کہ دوسرے کو اس سے کوئی پھر نہیں ہوتی۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ اس مثال کے ذریعے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی چیز کی قدر کا احساس ہر ایک کے دل و دماغ میں جدا جدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک اور مثال دی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اہل علم یا کوئی طالب علم کسی علمی نقطے کے حوالے سے تحقیق کر رہا تھا، اور میں اپنے الفاظ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا تھا اور وہ تحقیق کرتے کرتے اسے وہ عقدہ حل ہو گیا، مسئلہ مل گیا، مسئلہ کا جواب مل گیا۔ اب وہ جا کے کسی عام آدمی کو بیان کرتا ہے دقیق بات، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کب مولانا جان چھوڑے گا، کب بات پوری ہو گئی، کب بات ختم ہو گئی۔ تو فرمایا یہ اس کی کیفیت سننے والے کی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے نزدیک اس چیز کی قدر نہیں ہے، اللہ درپیش نہیں تھا، درپیش نہیں تھا، اور وہ اسے اس کی حاجت بھی نہیں تھی اتنی، اس اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں حاجت نہیں تھی۔ اب یہاں میرے مطلب دل و دماغ میں بہت ساری چیزیں آنا شروع ہوئیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی لفظ بول دیا، ٹھیک ہے، اب بعض اوقات اس بولنے والے کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ اس لفظ سے اس کا گھر ہی اجڑ جائے گا، لیکن اگر کوئی اہل علم ہے وہ تو جل بھن کے اور پریشانی کے عالم میں، ارے اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا لفظ بول دیا اس نے، تو کیا ہے اسے قدر نہیں ہے، اس کے نتائج کا نہیں پتا، اسے پتا ہے۔
تو یوں اہل علم جو ہیں ان کی معاشرے کے حوالے سے ان کی جو فکریں ہیں، ان کی جو ایک اڑن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ نتائج کو اور جو باریکیاں ہیں اور جو ثمرات ہیں اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو نعمتوں سے نوازا ہے، تو پھر سب لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ جو ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، جو قدر نہیں کرتا وہ شکر ادا نہیں کرتا، اور جو قدر نہیں کرتا اس سے نعمتیں چھین بھی لی جاتی ہیں۔ یہ تیسرا پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر شخص قدردان نہیں ہوتا، دوسرا پوائنٹ یہ کہ جو قدر کرتا ہے، جس کے دل میں قدر ہے، احساس ہے، اہمیت ہے، وہی شکر ادا کرے گا، اور تیسرا نقطہ یہ کہ جو قدر نہیں رکھتا وہ سے نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری چیزیں یہاں پر بیان فرمائی۔ یہ بیان فرمایا کہ ایک ناقدرے کی مثال دی۔ ناقدرہ کیسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص تھا، بادشاہ نے خلعتوں سے نوازا، مقرب بنایا، اپنے پاس بٹھاتا تھا، اعلیٰ ترین تحائف سے نوازا، ہر طرح سے خوش رکھا۔ تو ایک دن بادشاہ نے اسے بلایا، بھی ذرا آئیے گا کام، اور وہاں کوئی بادشاہ کے دربار میں اپنے الفاظ میں یہ مطلب بیان کر رہا ہوں، تفصیلی ہے، کوئی فقیر آیا ہوا تھا، اس فقیر کو کھانا دیا ہوا تھا، اس کو آئی خوشبو، یہاں بادشاہ نے بلایا، کہا آتا ہوں، وہاں جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ تو کہا کہ یہ ناقدرہ آدمی، سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے جا کر مطلب کہ رجوع کیا تو کہاں؟ ایک فقیر کی پلیٹ کی طرف۔ فرمایا ایک کتا جو ہے نا وہ ہڈی چبا رہا ہو تو یہ جا کر اس کی ہڈی کے پیچھے چلا جائے، یہ مثال بھی دی ہے۔ تو یہ مثال ایک ناقدر شخص کی۔ تو یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، مطلب پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، رواں رواں نعمتوں سے یوں سمجھے کہ جڑا ہوا ہے، اور بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، ان پر عمل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو شکوے پر اتر آئے، کفریہ جملے پر اتر آئے، شکایت پر اتر آئے۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جس کے دل میں قدر نہیں ہے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر تو ایک ایسی مسلمہ چیز ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام دم بدم شکر ادا کرتے رہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ایک آدمی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ علی الاسلام، تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت پر شکر ادا کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس خوشخبری لانے والا آیا تو آپ نے فرمایا تو نے یوسف کو کس دین پر چھوڑا؟ اس نے کہا دین اسلام پر۔ تو آپ نے فرمایا اب نعمت پوری ہو گئی۔ تو صرف دنیاوی نعمتیں ہی نہیں، دینی جو نعمتیں ہیں وہ بھی عظیم نعمتیں ہیں، اور ان کا بھی شکر ادا کیا جانا ضروری ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول لکھا، بڑا ہی سمجھے کہ پلے سے باندھ لینے والا قول ہے کہ جو آدمی اپنے دین سے مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے مجھے اسلام ملا چل گیا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے بے خوفی اور مطمئن ہو جانا، بے فکر ہو جانا، یعنی اس بات کا احساس نہ رکھنا کہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ ایمان آنے کے بعد ایمان چھین بھی لیا جاتا ہے، یہ خوف نہ رکھنا۔ تو جو جس کے دل میں خوف نہ رہا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص سے دین چھین بھی لیا جاتا ہے۔
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا وہ کون سی خطرناک چیز ہے کہ بندہ جسے دھوکا کھا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ دھوکا کھا جاتا ہے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب دینی انعامات ملتے ہیں نا، الطاف کا لفظ لکھا، ٹھیک ہے، الطاف کہتے ہیں لطف و کرم کو، ٹھیک ہے، تو جب جمع لطف کی کرامتیں ملتی ہیں، لطف و کرم ملتا ہے، تو وہ ان کے ملنے پر بے خوف ہو جائے، تو یہ بھی ایک موقع ہے شکر ادا کرنے کا کہ ان کا شکر ادا کرنا بے خوفی سے بچنا ہے۔ شکر کون ادا کرے گا؟ قدردان ادا کرے گا۔ قدردان کون ہوگا؟ جس کے دل میں احساس رہے گا کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ اسی طریقے سے قدردانی پر بات ہو رہی ہے اور خوف رکھنے پر اور احساس کے زندہ رکھنے پر بات ہو رہی ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمٰن نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا، ایک رات کو آپ کو دیکھا گیا کہ رو رہے ہیں، ساری رات رو رہے ہیں، روتے رہے ہیں، تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا میں اس بات پر رو رہا ہوں، ایک تنکا اٹھایا کہ جو گناہ ہے، گناہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس تنکے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ مطلب بندہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے، مردود بھی لکھا جا سکتا ہے، مغبوط بھی لکھا جا سکتا ہے، مستحق کے عذاب بھی لکھا جا سکتا ہے، کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس تنکے سے زیادہ حقیر ہے۔ تو میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا اسلام چھین نہ لیا جائے۔ دینی نعمت پر قدر اور احساس کو زندہ رکھنا۔ پھر وہ قول بھی یہاں نقل فرمایا کہ عارفین سے پوچھا گیا کہ بلم بن باورا کیسے مردود کر دیا گیا، ساری خلعتیں چھین لی گئیں، ولایتیں چھین لی گئیں، تو وہی فرمایا کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اب امام غزالی علیہ رحمہ مزید یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک سوال کھڑا کیا ہے امام غزالی علیہ رحمہ نے کہ ایک مایوسی کی کیفیت جو ہے پیدا ہوتی ہے کہ یہ راہ تو بڑی دشوار ہے، کیا مشکل باتیں ہیں، کیا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب باتیں کرنے کی یا سننے کی نہیں ہے، شکر ادا کرنا، جو ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، شکر ہے، اخلاص ہے، ریا سے بچنا ہے، عجب اور خود پسندی سے بچنا ہے، بطور خاص یہ شکر، مقام شکر، قدر، احساس، یہ تمام کے تمام چیزیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ احساس نیکیوں سے دور کرنے کا ایک سبب ہے، اور اس وسوسے کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے دل سے یہ بات نکال دے کہ میں سالہ سال محنتیں ریاضتیں کروں گا تو کچھ پا سکتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کب متوجہ ہو جائے، اور اصل چیز تو یہ کہ بندہ جو ہے وہ کب خلوص سے کام کرے، خلوص سے کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اب رحمت تو متوجہ ہوگی، اگلا مرحلہ ہے اسے کب درجہ قبولیت کا دے دیا جائے۔ پھر آپ نے کئی واقعات اس طرح کے درج فرمائے، اصحاب کہف کا واقعہ لکھا کہ چند لمحوں کے اندر پلٹا کھایا، دین میں داخل ہوئے اور امر ہو کر رہ گئے، مطلب باقی ہو کر رہ گئے، ان کا نام باقی رہے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے، ان کی ولایت بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے جو لوگ لڑنے آئے تھے، جادوگر جو آئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر کر لیں گے، ختم کر دیں گے، ایک جھٹکا لگا اور وہ سجدے میں گرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور ایمان قبول کر لیا ایک لمحے میں۔ تو
بندہ یہ سوچے کہ نہیں مجھے دین پر چلنے کے لیے صدیاں چاہیے، نہیں، ایک جھٹکا چاہیے سر، دل کا پلٹنا کافی ہے۔ وہاں پر بھی تفسیروں میں اسی طرح بیان ہوا نا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، تو اس ادب کے سبب ان کو یہ ایک نعمت مل گئی۔ بالکل، الحمدللہ، اصل چیز یہ ہے کہ کتنی جلدی مل گئی۔ کتنی جلدی مل گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ بادشاہ تھے، سلطنت کے حاکم تھے، دل پلٹا اور سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے ولی اللہ بن گئے۔ یہ اولیاء کرام کے بارے میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ لکھا ہے امام غزالی رحمہ نے، پڑھ کے سرور آ جائے، ایسا ان کے پلٹنے کا شاندار واقعہ کہ یہ غلام تھی، کنیز تھی اور بوڑھی ہو گئی تھی، عام سی عورت تھی، کوئی نیکی پرہیزگاری ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، مشہور نہیں تھی، عام سی مطلب خاتون تھی۔ خریداروں نے خریدنا چھوڑ دیا تھا، اچھا، عمر کے بوڑھی ہو گئی تھی، عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ ایک سوداگر کو رحم آیا کہ بوڑھی ہے، چلو گھر کے کام کاج ہی کر دیا کرے گی، خرید لیا۔ اس کے بعد سے اب اس خریدار کی صحبت کا اثر ہوا یا کوئی اور سبب پیدا ہوا، اس آخری عمر کے اندر حضرت رابعہ بصریہ ولایت کے اس درجے کو پہنچی کہ بڑے بڑے اکابرین جو ہے نا اس پر رشک کرتے ہیں آخری عمر کے اندر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلٹنے کے لیے انتظار نہیں چاہیے ہوتا، اور وقت بھی متعین نہیں، نہ جانے کون سا وقت اس کے پلٹنے کا آ جائے۔ اگلا جو سلسلہ ہوگا ہمارا اسباق کے سلسلہ تصوف کا آخری سلسلہ ہوگا، صرف کتاب ہی ختم نہیں ہوگی، سلسلہ بھی اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال اگر وہ جی جابی اختتام کی طرف آئے کہ آپ نے فرمایا صرف دنیاوی نہیں دینی نعمتوں پہ بھی شکر ادا کیا جائے گا۔ اب کسی شخص کو کوئی نعمت حاصل ہوئی دینی یا دنیاوی، اس نے کہا الحمدللہ، تو اب یہ الحمدللہ کہنا جو ہے یہ بھی تو توفیق الہی سے، تو اس پہ بھی پھر الحمدللہ کہنا چاہیے، تو سائیکل چل جائے گا۔ تو یہ ادا کیسے ہوگا شکر؟ ہم بولے اب ادا ہو گیا، وہ اسٹیج یا وہ لمحہ یا وہ مقام کیسے ہمیں پتہ چلے گا ہاں بھی میں نے شکر ادا کر دیا؟ تو کیا یہ پاسبل ہے؟ جس نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا ہے نا جی، اتنا ضرور ہے کہ وہ غافلوں میں لکھا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نعمت پر وہ قدرداں کے طور پر، احساس کے طور پر نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، ٹھیک، اور جو آگے کی باتیں ہیں کوئی منع بھی نہیں ہے، چاہے وہ عادتاً کہے، بعض دفعہ منہ پہ زبان سے کہنا کافی تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے الحمدللہ کہا اور اس کے دل میں سرور آ گیا ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے الحمدللہ کی توفیق بخشی، شکر ادا کرنے کی توفیق بخشی، ٹھیک ہے، تو دل میں اس طرح کا سرور آنا بھی ایک اچھی علامت ہے، ٹھیک ہے، احساس بھی جو ہے وہ ایک اچھی مطلب شکر فکر اور احساس کا نام ہے، یہ کوئی عملی چیز نہیں ہے بلکہ احساسات اور فکر پر مبنی ایک چیز ہے جس کی درستگی کی جاتی۔ دل کی کیفیت کو کہیں گے، ایک دل کی کیفیت کا بلا شبہ دل کی کیفیت کے ساتھ بنیاد تو دل کی کیفیت ہی ہے، پھر اب بندہ دل سے شکر ادا کرتا ہے، زبان سے ادا کرتا ہے، جوارے سے ادا کرتا ہے، وہ اگلے مرحلے ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ناشکری کا یہی تو مرحلہ ہے کہ دل کے اندر احساس تک نہیں ہے کہ جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے میں اس کے ناشکری ادا کر رہا ہوں، ناشکری میں اس کے فرمانوں پر عمل نہیں کرتا، میں نافرمانیوں پر اترا ہوا ہوں، ٹھیک، تو یہ احساس نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور پھر ہلاکت کے مختلف درجے ہیں، ایک وہ ہے جن کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا نہیں کرنا، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا ضمیر بالکل مردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک، بلکہ وہ اپنے اس کام کے اندر جری ہو جاتے ہیں، ٹھیک، چیخ چیخ کر چلا کر اپنے جو نا گناہوں کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے ہمیں روک کے دکھائے، ٹھیک، ہم تو یہ گناہ کر کے رہیں گے، ٹھیک، وقتی کے لمحے ہی، ٹھیک۔ حضور آخر میں کئی لوگ آپ سے بھی شاید پوچھتے ہوں گے کہ یہ سیٹ کہاں پر لگا ہوا ہے؟ اچھا سوال بہت ہوتا ہے، کئیوں کو تو معلوم ہے لیکن کئیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے بیٹھ کر کس طریقے سے ہو رہا ہے، تو یہ بھی اگر آپ بتا دیں مدنی چینل کے ناظرین کو۔
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی جو جامعہ والی عمارت ہے، جی جی اور بھی کئی شعبے ہیں اس کے اندر، جی جی تو اس عمارت کی یہ ویسے تو 5واں فلور ہے لیکن شاید 7واں بن جاتا ہے، بنتا ہے، بلکہ 8ویں ہے، چھت 8ویں پر آ چھت جاتی 8ویں پر ہے۔ تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوا سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور بڑی اچھی کیفیت ہے۔ یہ جو گنبد یہاں بیٹھ کر ایک ابدا حال ہوا، پھر مجھے تو احساس ہو گیا تھا اسٹوڈیو کا جو ماحول ہے مجھے راس نہیں آتا، الرجی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، فوراً گلے میں جو ہے نا بلغم ہے، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، لائٹ ٹھیک ہے، بھی ہوتی ہیں، اب اس کے اندر وہ ڈسٹ بھی ہوتی ہے نا، ایک مخصوص قسم کی ڈسٹ بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں بڑی پرکیف اور اس میں کہ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے، نہ پنکھے کی ضرورت ہے اور نہ اے سی کی، اور ہوا بھی مدینے کی جانب سے آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، اور کیا یہ بات گنبد شریف بھی اصلی ہے، یہ بھی گنبد شریف بھی اصلی ہے، جی جی فیضان مدینہ دکھا دیا جائے۔ کا، فیضان مدینہ کا گنبد ماشاء اللہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، تھوڑا بہت کام باقی ہے اس کا، کلر وغیرہ کا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے آج منہاج العابدین کے 7ویں باب سے مدنی پھول سماعت فرمائے، شکر کے حوالے سے الحمدللہ۔ آئندہ سلسلے میں بھی اسی باب کو ہم مزید لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے، اپنی عبادت کرنے، اپنی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، آئے رے نیند مسافر تیری، آئے رے نیند مسافر تیری، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، پوچھ تیار ہے کیا